مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے۔ اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں، کسی غم کو جھیلے بغیر، اس میں مبتلا ہوئے بغیر بس کہہ دینا کہ میں آپ کے غم کو سمجھتا ہوں، ایک رسمی جملے کے سوا کچھ نہیں۔ یقین جانے ہر کرب کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ بات نہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتے، تعلق تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اس طرح معاف فرمائے گا۔ انسان نے انسانوں کے درمیان فاصلے مٹانے کے لیے بہت محنت کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام فاصلے مٹ گئے، اور اب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی چھانچے میں ڈھل نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے، مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اور یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے اور کچھ نہیں۔ روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اکیلے ہی لڑنا پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ کڑوا سچ ہے کہ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ غصہ ایک غیر ارادی فعل ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ سمندروں سے پانی لینے والے نہروں سے سوال نہیں کرتے، بڑے ضرب والے خود ہی عطا کر دیتے ہیں، ان سے مطالبہ نہیں کرنا پڑتا۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ جب آنسو نکل آتے ہیں نا تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، حال کا دکھ درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالی، اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ ہی کی رہیں گے۔ جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی چلے جاتے ہیں، جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی نبھا لیتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ انسان کو ہر حال میں راضی بے رضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ زندگی کے سفر میں آپ ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے،
बल्कि उन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे। आदमी अच्छा था, ये अल्फाज इंसान को तब सुनने को मिलते हैं जब समाते सुनने के काबिल नहीं रहती। खुदारा जिंदा लोगों की कदर कीजिए। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती है तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तो मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। ये हालत अपनी जो मैंने खुद बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा हो शामिल, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। आमीन। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वाले को कभी नहीं सुकून मिलता। कभी सोचा है, कंधों पे उठाने वाले हमेशा मिट्टी में मिला देते हैं। कुछ ठीक नहीं होता, हमें वक्त के साथ जलील होने की आदत हो जाती है। जीत की आदत अच्छी होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही। खूब कमाओ लेकिन इतनी दौलत इकट्ठी मत करो कि जरा से तबीयत खराब हो तो बच्चे डॉक्टर की बजाय वकील को बुलवा लें। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म होने के बाद भी उस बात पर यकीन रखते हो कि उसके सिवा तुम्हें कोई नहीं कुछ दे सकता। जिंदगी को ज्यादा लंबा तसव्वुर ना करें। जिस मुस्तकबिल के बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं, हो सकता है वो मुस्तकबिल आए ही ना। लंबी जिंदगी की गारंटी तो किसी के पास नहीं। किसी के साथ अच्छा कर सकते हो तो जरूर करें, फिर पता नहीं दोबारा ऐसा मौका मिलेगा ना मिले। ऐसे ही अपनी जिंदगी का सफर मुकम्मल करते जाएं। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। आपके नेक अमल का एक जरा भी ज़ाया नहीं किया जाएगा। आपने किसी को सलाम किया हो या रास्ता बताया हो, किसी को अच्छा मशवरा दिया हो या किसी के लिए हिदायत की दुआ की हो, महशर के दिन एक एक जरा, यहाँ तक कि आपके दिल के नेक इरादे भी आपकी नेकियों के पलड़े में मौजूद होंगे।